لمحہ بدلتی ہوئی دنیا کی خبر رکھ، جینا ہے تو حالات کے تیور پہ نظر رکھ، گزرے ہوئے دن ہو گئے یادوں کے حوالے، اب اپنی نگاہوں میں نئی شام و سحر رکھ۔ 17 اکتوبر 1817 بانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید کی پیدائش کا دن ہے، لیکن پوری دنیا میں ہزاروں فارغین علی گڑھ کے لیے یوم سر سید ایک تہوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ یوم سر سید نہ صرف یہ کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نہایت ہی تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، بلکہ دنیا کے مختلف ممالک اور شہروں میں بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے ذریعے اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دشت جنوں کے دیوانے، بزم وفا کے پروانے، رومانوں کے شہر طرب اور ارمانوں کی خلد بری کو ضرور یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہاں انہوں نے فطرت سے افتاد و پرواز سیکھے ہیں، وفا کے گیت گائے ہیں اور جنوں کے ساز چھیڑے ہیں، یہاں تیغیں کھینچی ہیں تو ساگر توڑے ہیں، یہاں آنکھیں بچھائی ہیں تو یہاں دل بھی جوڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس چمن کے بلبلوں کو یہاں کی ہر شام شام مصر اور ہر شب شب شیراز کی مانند لگتی ہے۔ لیکن کیا یوم سر سید صرف جشن اور خوشی کا دن ہے؟ کیا یہ دن ملت اسلامیہ اور خصوصی طور پر تمام علیگ فریٹرنٹی کے لیے احتساب، موجودہ حالات اور ملت کو درپیش مسائل پر غور و فکر کرنے کا اور مستقبل کی حکمت عملی بنانے کا دن نہیں ہو سکتا؟ بانی درسگاہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی بصیرت، تہذیبی شعور اور فکر قوم، بقائے اردو کی کاوش، ادارہ سازی، تعلیمی انقلاب برپا کرنے کی سعی مسلسل سے سبق لیتے ہوئے دم توڑتی علی گڑھ تحریک کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی؟ قابل غور ہے کہ سر سید نے 24 مئی 1875 کو مدرسۃ العلوم کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس کے 2 سال بعد ہی 8 جنوری 1877 کو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اس وقت کے وائس رائے گورنر جنرل لارڈ لٹن کو علی گڑھ میں مدعو کیا۔ وائس رائے کے ہاتھوں کالج کا سنگ بنیاد سر سید کی سیاسی بصیرت کا ثبوت ہے۔ اس تقریب میں شمالی ہند کے بڑے جاگیردار، نواب اور روسا موجود تھے۔ واضح رہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ سر سید کی تعلیمی تحریک کی مخالفت کر رہا تھا۔ 1857 کی شورش کے بعد انگریزی حکومت کے ذریعے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی یادیں ابھی تک ان کے ذہنوں میں تازہ تھیں۔ چنانچہ وہ انگریزی حکومت کے ساتھ ساتھ تمام ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے جن کا تعلق برطانیہ یا مغرب سے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سر سید کی مغربی تعلیم کی تحریک کو بھی مسترد کرنے پر آمادہ تھے۔ یہ سر سید کی سیاسی بصیرت کا نتیجہ تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو پایا۔ کاش علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ارباب اقتدار سر سید کی بصیرت اور مدبرانہ کوششوں سے روشنی لیتے ہوئے یوم سر سید کا استعمال ادارے کی بقا اور نشو و نما کے لیے کر پاتے۔ دنیا کے طلوع عرض میں پھیلے علی گڑھ کے طلباء و طالبات کی مدد سے کسی ملک کے سربراہ کو مہمان کی حیثیت سے دعوت دیتے اور ان کے ذریعے ادارے کی فلاح و بہبود اور وسعت کے لیے کوشش کرتے۔ کیا اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سر سید کے شایان شان مہمان خصوصی بلائے جاتے ہیں؟ کیا مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء اسی بصیرت کا ثبوت دیتے ہیں جو بانی درسگاہ نے پیش کی تھی؟ یہ سب ناآشنائے لذت پرواز ہیں، شاید اسیروں میں ابھی تک شکوائے صیاد ہوتا ہے۔ بنا لیتے ہیں موج خون دل سے ایک چمن اپنا، وہ پابندہ قفس جو فطرتاً آزاد ہوتا ہے۔